بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو منہ سے نکالو گے فوراً ملے گا۔ قرآن کی سب سے طاقتور آیت۔ کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لو۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ آیت فیض کا ایک سمندر ہے۔ یہ آیت پڑھ کر جو منہ سے نکالو گے انشاءاللہ وہ ملے گا، کیونکہ یہ قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت ہے جو بڑی سے بڑی حاجات اور دعائیں قبول کرواتی ہے۔ اس آیت کو اگر پہاڑ پر بھی پڑھا جائے تو پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات حدود سے ماورا ہے، اسی طرح اس کے کلام کے معنی و مفہوم کی بھی کوئی حد نہیں۔ قرآن ایک سمندر ہے۔ اس سے کسب فیض کرنے کا انحصار آیات قرآنیہ پر غور و فکر کرنے والے کی استعداد و قابلیت پر ہے۔ اس سمندر میں غوطہ زنی کرنے والا اگر صرف مفسر ہوگا تو تفسیر کے موتی چن کر لے آئے گا، اگر فلسفی ہوگا تو فلسفے کے موتی چن کر لائے گا، اگر نحوی ہوگا تو نحو کے موتی چن کر لائے گا، اگر عالم ہوگا تو علم کے موتی چن کر لائے گا، اگر عارف اور عاشق ہوگا تو عرفان اور عشق کے موتی چن کر لائے گا، اگر نسبت عشق کا حامل ہوگا تو عشق والی تفسیر کرے گا، اگر نسبت معرفت کا حامل ہوگا تو معرفت والی تفسیر کرے گا۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے مقدس نام جو اسم اعظم کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں کوئی اس کے برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھے میرے پسندیدہ ناموں سے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ قرآن کی تمام آیتوں میں سب سے طاقتور اور سردار آیت جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی یہ آیت جس مقصد کے لیے پڑھی جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس گھر میں اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس آیت کو پڑھ کر جو بھی منہ سے نکالو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے۔ اس آیت کو عرشی آیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے جو بھی دعا مانگو وہ دعا سیدھی عرش پر پہنچتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس آیت میں اسم اعظم یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو سب ناموں سے بڑا ہے، اور جب اس کے ذریعے سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ بارگاہ الہی میں رد نہیں کیا جاتا۔ جب اس کے واسطے سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو وہ ضرور عطا کی جاتی ہے۔ اس کی برکت سے بندے کی منہ مانگی مرادیں یقینی طور پر پوری ہو جاتی ہیں، اور وہ قرآن کی سب سے طاقتور آیت آیت الکرسی ہے، جسے سب آیتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے جسے قرآن پاک میں سب سے زیادہ طاقتور اور مقدس آیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم رب تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس کو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور سب سے بڑھ کر اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا، جیسا کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حضرت سیدنا نویس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے یوں بلائے جائیں گے کہ سورہ بقرہ و آل عمران آگے آگے ہوں گے، گویا سفید بادل یا کالے شامیانے جن کے درمیان کچھ فاصلہ ہوگا، گویا وہ صف بستہ پرندوں کی دو ٹولیاں اپنے عاملوں کی طرف سے جھگڑتی ہوں گی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اس عظیم آیت کی فضیلت جو اللہ کے اچھے اچھے ناموں اور بلند صفات پر مشتمل ہے،
اس عظیم آیت کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا مستحب ہے۔ اچھے اعمال دخول جنت کا سبب ہیں۔ آیت الکرسی کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے والا آئندہ نماز تک اللہ تعالیٰ کی سپرداری میں آ جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجگی دور ہو جائے گی۔ وضو کے بعد پڑھو گے تو آپ کے 70 درجے بلند ہوں گے۔ وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے متعلق حدیث آئی ہے، وہ حدیث یہ ہے: جس نے وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے اللہ تعالیٰ 40 سال کا ثواب دیتا ہے، اس کے 40 درجات بلند کرتا ہے اور اسے 40 بیویاں حوروں میں سے عطا کرتا ہے۔ رات کو سوتے وقت 3 بار پڑھو گے تو ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب تو بستر پہ آئے اور آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو مرنے کے بعد آپ کا ایک پیر زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ جس شخص نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ اس کے ضامن ساری کائنات کے تنہا خالق، بلا شرکت غیر مالک اور نظام چلانے والے قادر و مقتدر رب قدوس ہیں۔ یہ ذمہ داری اللہ عز و جل کی ہے کہ جس کے وہ دوست ہو جائیں تو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کے وہ دشمن ہو جائیں تو وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت۔ یہ سپرداری تو اس اللہ مالک کی ہے کہ جس کی وہ مدد اور نصرت کریں اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور جسے وہ چھوڑ دیں تو اس کی کوئی اعانت نہیں کر سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اس ذمہ داری اور بلند مرتبت سپرداری کے چاہنے والوں پر لازم ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی باقاعدگی اور اہتمام و توجہ سے پڑھیں۔ رب کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا حیات اس کی توفیق عطا فرماتے رہیں۔ انکا قریب مجیب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جس نے فرض نماز ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ آیت الکرسی سے مراد سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے: اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے اے ابو المنذر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی،
عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات ایک نوجوان کی شکل میں آیا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم جن ہو کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے کہا کہ جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزہ کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ الباری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا۔ تو میں نے دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے۔ تو کہتا تھا کہ نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے، تو کہتا تھا کہ نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور صحابہ کرام تو خیر و بھلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ حریص تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی جانب گئے جو کہ قطاروں میں کھڑے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کون بتائے گا کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جاننے والے پر آپ کی نظر پڑی ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس آیت کے اسم اعظم پر مشتمل ہونے کے متعلق امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا ہے کہ اسماء بنت یزید بن السکن کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ان 2 آیتوں لا الہ الا هو الحی القیوم اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ ابو امامہ مرفوعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، وہ 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ اور آل عمران اور طٰہٰ۔ محترم ناظرین،
اس آیت الکرسی کو روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، یعنی ایک تسبیح جب آپ پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ جو مانگو گے انشاءاللہ میرا رب وہ عطا کرے گا۔ یہ عمل اللہ کے ولیوں اور بزرگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے، دل اور روح پاک ہوتی ہے، برے اور منفی خیالات دور ہوتے ہیں، اللہ پر شکر اور توکل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، زندگی اور رزق میں بے شمار برکت ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کے سارے بند دروازے کھل جاتے ہیں، پڑھنے والے کی زندگی خوشحال اور آسان ہو جاتی ہے۔ ایک بات ذہن نشین رہے کہ یہ آیت الکرسی جہاں قرآن کی آیت ہے وہیں صحیح احادیث سے بھی اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے، اس لیے کوئی جتنی بار اور جب چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کی پیروی کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ ناظرین، ایک بار آیت الکرسی میں پڑھ کر سناتا ہوں، سماعت فرما لیں تاکہ آپ کے لیے کوئی دشواری نہ رہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے کل جہاں کے مالک، ہم سب گناہ گاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول کر ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین، کمنٹس میں آمین لکھ کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔